اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ چوتھے رکوع کے دوسرے حصے کی پہلی آیت ہے، آیت نمبر 25۔ فرمایا پھر ہم نے آدم سے کہا اس آزمائش کے بعد جو فرشتوں کی اور ابلیس کی آدم کی خلافت تسلیم کیے جانے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری زوجہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں سے جو چیز چاہو پوری فراغت کے ساتھ جتنی چاہو کھاؤ پیو اور آرام سے رہو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، نہ ان کے لیے کوئی آئندہ کا خوف ہے اور نہ کوئی پچھلا غم، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے وہ ہماری اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، قرآن کی ان آیات میں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کو زمین پر بھیجنے تک کے پورے واقعے کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے، وہ بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور یہی ہمارے باپ آدم کے ساتھ ہوا کہ وہ جنت کی پرسکون اور بلیسڈ جگہ کے اوپر ہونے کے باوجود
شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا مرتکب ہوا، اور اللہ نے اس کو اس جو جرم اس نے کیا تھا اس کی سزا اس کو فوراً دی، اور اس کو کہا کہ اب تمہارے لیے اس جگہ جنت میں گنہگاروں کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے اب تم کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ آدم سے جب یہ غلطی ہوئی تو آدم پشیمان ہو گئے۔ آدم ایک دم سے انہوں نے ریئلائز کیا کہ میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور میں ظالموں میں شامل ہو گیا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کو، جو آپ کا اور ہمارا باپ اور جد امجد ہے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اب اس کا کیا کرے گا، لیکن اللہ نے اس کی پشیمانی اور اس کے پریشانی کو دیکھ کر اس کو توبہ کے کلمات سکھائے۔ قرآن میں ان کلمات کا ذکر آیا ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے یہ کلمات سکھانے کے بعد ان کو اس کی توبہ کو قبول کیا، اور پھر زمین پر بھیج دیا، انسان کو بھی اور شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ بھی زمین پر جائے، اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہیں گے۔ اور اس میں سے اللہ نے آدم کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میری طرف سے جو پیغام آئے گا، جو اس پیغام کو مانے گا، جو میرے احکامات کی پابندی کرے گا، جو میرے ساتھ بندگی کے رشتے کو پورے اخلاص کے ساتھ نبھائے گا، اس کو دنیا میں خیر اور خوبی اس کو دی جائے گی، دنیا میں اس کو حکمرانی کا اصل حق دیا جائے گا، دنیا میں بھی اس کو کامیاب اور کامران بنایا جائے گا، اور آخرت میں اس کی مہمان نوازی اللہ تبارک و تعالی کرے گا۔ اور وہی یہ اس ڈکلیریشن میں، یہ اپوائنٹمنٹ کا ڈکلیریشن ہے جس میں انسان کو بتا دیا گیا کہ یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، یہ تمہیں ہمیشہ، جیسے آج جنت میں اس نے تمہیں ٹھکانہ رہنے نہیں دیا، اس طرح سے یہ زمین پر بھی تمہارے لیے فساد کے راستے ڈھونڈے گا، بھٹکائے گا تمہیں سیدھے راستے سے، یہ ہر طرح سے گھات لگا کے بیٹھا رہے گا، اور ہر طرح سے تمہیں دنیا میں للچائے گا، اور دنیا میں تمہیں جو ہے وہ فساد پھیلانے کے لیے اس کو ورغلائے گا۔ لیکن جو اللہ کی بات کو مانیں گے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، جس کا وعدہ اللہ نے آدم کے ساتھ کیا کہ میں زمین پر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجوں گا، ان کے ذریعے میں ان کو ہدایت کا انتظام کروں گا۔ اگر وہ ہدایت کو قبول کریں گے، میری آیتوں کو مانیں گے، میرے پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، تو پھر ان کے لیے آئندہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ان کو دوسری دنیا میں جب ان کو دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن دوبارہ لایا جائے گا تو وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو انہی جنتوں میں داخل کرے گا جن سے ان کو نکالا گیا تھا۔ اور اگر وہ اس کو نہیں مانیں گے، اللہ کے ساتھ نافرمانی کے راستے پر چلیں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم پھر ان کو کیا کریں گے؟ ان کے لیے اصحاب النار ہوں گے، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، ان کو آگ میں جلایا جائے گا، اور وہاں جو ایک دو دن کی بات نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ جل کر ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ ان کو ہم دوبارہ نئی جلد عطا کرتے رہیں گے تاکہ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ آئے، اور وہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے جس سے کبھی بھی ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو انسان کو بتایا گیا زمین کے اوپر خلافت دینے کے بعد، اس کو منصب دینے کے بعد، اس کو ٹاسک دیا گیا، اور وہ ٹاسک تھا خیر کو برپا کرنے کا، نیکی کو اختیار کرنے کا، اور نیکی کے راستے پر صراط مستقیم پر خود بھی چلنے کا، اور دوسرے کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دینے کا۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں،
بہنوں دوستوں، یہ قرآن کا وہ پیغام ہے عظیم ترین، اور جس کو اختیار کر کے یہ امت مسلمہ ایک دفعہ دنیا میں سب سے بڑی اور کامیاب امت کہلائی تھی، دنیا کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہے جس کے ذریعے اس ہم کو اللہ نے وہ مقام اس دنیا میں عطا کیا ہے کہ دنیا کی ساری قوموں پر ہم کو فضیلت عطا کی ہے، ان کو حکمران بنایا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ایسی قومیں اور امتیں بلندیوں پہ پہنچتی ہیں، دنیا میں بھی عظمت حاصل کرتی ہیں، اور جو اس کو چھوڑ دیتی ہیں تو وہ ذلت کے گہرے کھڈ میں گر پڑتی ہیں۔ جس طرح آج یہ مسلمان امت ہے جس نے اللہ کے ساتھ ہر قسم کے شرک کو، ہر قسم کی بدعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جگہ اختیار کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آج دنیا میں محکوم اور مظلوم اور مجبور ہو کے رہ گئی ہے۔ اس سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک جرمن یا کسی ویسٹرن فلاسفر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابی ہے، جو سکسیس ہے، وہ یہ ہے کہ ہائیسٹ آف دی اچیومنٹس ہیں، اور ود دی اسمالسٹ آف مینس، کہ یعنی بغیر چھوٹے سے چھوٹے وسائل کے ساتھ انہوں نے عظیم ترین منزل حاصل کی ہے کہ ساری دنیا میں امن اور چین کا ڈنکا بج رہا تھا، اور ناانصافی کا نام و نشان نہیں تھا، اور خوشحالی کا وہ دورہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا فضل تھا کہ ایران کے اور روم کے جو کیسر و کسرا کہلاتے تھے، ان کے خزانے مسلمانوں کے زیر استعمال آئے تھے، اور اللہ کا بندہ مدینے کی گلیوں میں زکوٰۃ لے کر گھومتا تھا، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کو اس قرآن کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کے سنت کی طرف حقیقی معنوں میں پلٹنے کی، اور شرک اور طاغوت کی ہر قسم کی عبادت سے ہم کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔